اللہ بچائے لائرز اور یہ جو آپ کے پولیس والے ہیں ان کے شر سے، آمین ثم آمین۔ تو اس نے ایسے ایسے انکشافات کیے، ایسی ایسی باتیں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے رونگٹے، میرے اس وقت بھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ آئی ہیو ڈاؤٹس، مجھے تو بالکل میرا یقین جو ہے نا اٹھ چکا ہے، نہ اس ملک میں قانون ہے، اور جو پولیس ہے وہ خود ہی سب سے بڑی کلپریٹ ہے۔ بھی ریپ اور گینگ ریپ اس طرح کی چیزیں وہ سب سے زیادہ پنجاب میں۔ مجھے لگتا ہے کہ قیامت جو ہے اب دور نہیں ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ایسے دردناک، بھیانک، تکلیف دہ واقعات سامنے آئے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے۔ جنگل میں بھی اصول ہوتے ہیں اور جانور جو ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو جنگلات ہیں وہ شہروں سے، گاؤں سے یا کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں پہ انسان رہتے ہیں کہیں زیادہ سیف ہیں۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ الارمنگ ہے۔ کیا آپ کی بچیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں سیف ہیں؟ بالکل سیف نہیں ہیں۔ میں یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ آج سے 2-3 سال پہلے موٹر وے پہ ایک بہت بھیانک، تکلیف دہ واقعہ رونما ہوا، جس میں ایک عورت جو کہ فرینچ پاکستانی تھی، وہ موٹر وے پہ ٹریول کر رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، رات کا وقت تھا اور اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، اور وہاں پہ اس کو راپ کیا گیا۔ رابری کے بعد اس کو بچوں کے سامنے اندھیرے میں لے جا کے اس کا ریپ کیا گیا۔ مجھے ایسی باتیں کرنا نہیں پسند، میں اوائڈ کرتی ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے باپ بھائی بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہے ہوں، میں نہیں بات کرنا چاہتی ان چیزوں کے بارے میں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ، یہاں پہ میں یہ ایڈ کروں گی کہ کس قسم کے واہیات کامنٹس آتے ہیں، جو گندگی ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ یار اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے جو وہ کر رہا ہے، جس طرح کی بات وہ لکھ رہا ہے، یہی وہ آدمی ہے جو ریپ بھی کرتا ہوگا۔ اس کے ایکشن سے، اس کی نظروں سے، اس کی جو باتیں یا کامنٹس وہ کر رہا ہے، اسے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہی اسی طرح کا آدمی ہوتا ہے جو ریپسٹ ہوتا ہے۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کم تو نہیں ہو رہی، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنا زیادہ معاشرے میں گند ہو چکا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انسان ہیں یا درندے ہیں۔ اب پھر وہی والی بات کہ درندہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، درندے بھی یہ کام نہیں کرتے جو یہ انسان کر رہے ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات ہیں جن کو اللہ نے ساری مخلوقات جو ہیں ان پہ فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ سب سے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، اور اس کے باوجود ان کے کام دیکھیں۔ لیکن اب جس واقعے کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں جو لڑکی تھی وہ اپنے میاں کے ساتھ تھی اور وہ بائک پہ جا رہی تھی۔ ان کو اسلحے کی مدد سے یرغمال بنایا گیا۔ اس لڑکی کا اس کے شوہر کے سامنے ریپ ہوا، 4 جو لوگ تھے انہوں نے ریپ کیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے میاں سے کہا کہ اب تم جو ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرو، ہم ویڈیو بنائیں گے۔ کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آتا۔ ایسا بہت سی بار ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو گھنٹوں نکل جائیں۔ کراچی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ ہوئی ہیں پنجاب میں، اور وہیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کراچی کے اندر کرائم ہے موبائل اسنیچنگ، اس کی وارداتیں بہت زیادہ ہیں جس میں بندے مار دیتے ہیں، اور جتنے بھی ریپ اور گینگ ریپ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ پنجاب میں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا بیتی ہوگی اس شوہر پہ، کیا بیتی ہوگی اس لڑکی پہ۔ گھر سے نکلے ہوں گے، ان کی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہوا، کیونکہ یہاں پہ کوئی لا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب سوشل میڈیا پہ چیز آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے، تو ہماری گورنمنٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہم نے ملزمان جو ہے ان کو پکڑ لیا ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کہا جو پریویس کیس تھا جس میں وہ خاتون جو ہیں ان کے ساتھ بچوں کے سامنے زیادتی ہوئی تھی، اس میں سزائے موت دی گئی جن کو پکڑ لیا گیا تھا۔ لیکن بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ پھر وہم ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے اور ان پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات جیل سے ہی کسی قیدی کو اٹھا کے ملزم بنا دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں، اور بڑی گیمز ہوتی ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔
اور اب کی بار پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جی انکاؤنٹر میں جو ملزمان تھے 3 ان کو مار دیا گیا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو اور واقعی جو ریپسٹ تھے انہی کو مارا ہو. آئی ہیو ڈاؤٹس. مجھے تو بالکل میرا یقین جو ہے نا اٹھ چکا ہے. نہ اس ملک میں قانون ہے، اور جو پولیس ہے وہ خود ہی سب سے بڑی کلپریٹ ہے. جتنے غلط کام پولیس خود کرتی ہے، جتنی کرپٹ پولیس ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس کی میں آپ کو یہیں پہ مثال دیتی ہوں. اب جب یہ جو واقعہ ہوا اس کے ملزمان کو پکڑا تو جو اس کا سرغنہ تھا وہ فرار ہو چکا تھا. سعودی عرب میں وہ تھا. سعودی عرب سے اس کو گرفتار کیا گیا. اس کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے ایسے ایسے انکشافات کیے، ایسی ایسی باتیں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے رونگٹے، میرے اس وقت بھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. مطلب میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن ہمیں بات تو کرنی پڑے گی. ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کچھ کرتی ہے. ہم ان چیزوں پہ جب تک بات نہیں کریں گے ان چیزوں کا حل نہیں نکلے گا. حل تو نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ان چیزوں کو اٹینشن جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی اس پہ کام ہوتا ہے. اب یہ جو آدمی ہے اس کا سرغنہ جو ہے، جس کا نام بتایا جا رہا ہے اکرام منگٹ، یہ بھائی صاحب جو ہیں اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، یہ اس گروپ کے سرغنہ تھے. انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں، ایسے ایسے بیانات دیے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کی روح جو ہے وہ چھنی ہو جائے گی دوران تفتیش جو اس آدمی نے باتیں کی ہیں. اب آپ سوچیں کہ اتنا دیدہ دلیری سے یہ سب کچھ جو کر رہا تھا، پورا گینگ چلا رہا تھا، وہ کیسے چلا رہا تھا؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا ایک بھائی پولیس والا ہے، اس کا فرسٹ کزن، اور قریبی بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں کزنز، جس کی سرپرستی اس کو حاصل تھی. اور ایک بھائی اس کا لائر ہے. سوری ٹو سے، وہ کہتے ہیں نا پولیس کی نہ دوستی اچھی نہ یاری اچھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے خراب ہیں. آٹے میں نمک کے برابر 2 4 5 اچھے بھی ہوں گے. 10 لاکھ میں سے 1 ملین میں سے 2 اچھے پولیس آفیسر ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن میں نے لائرز دیکھے، میں نے پولیس والے بھی دیکھے. ایسا اتفاق ہوا کسی کے ساتھ جانے کا، کوئی کمپلیننٹ تھا، ان کے ساتھ تھانے بھی ان کی کمپلین لے کے. اور بعض اوقات آپ کا خود جاننا ہوتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت خراب ہے ہماری پولیس. اللہ بچائے لائرز اور یہ جو آپ کے پولیس والے ہیں ان کے شر سے. آمین ثم آمین. اور یہ اکرام منگٹ جو ہے یہ 2008 سے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ اس نے یہ کیا. اب یہ جو ہے پہلے پی ٹی آئی سے اس کا تعلق تھا اور پھر اس نے نون لیگ جوائن کر لی. اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی ایفیلیشن ہوتی ہے. بس یہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر آپ دیکھیں پالیٹکس میں جو لوگ ہیں ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے. وہ غنڈے ہیں، موالی ہیں، یہاں پہ میں نام نہیں لوں گی، بہت لمبی فہرست ہے. اور وہ سیاست میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی جو ہے جرائم کر سکیں. اور جو ان کے جرائم ہیں وہ ان کو سیاست کا جو لبادہ ہے وہ اڑا سکیں. اب آپ جتنا برا کہہ لیں صحافیوں کو، لیکن اگر کوئی صحافی اس پہ بات نہیں کرتا، سوشل میڈیا پہ نہیں لے کر آتا، تو کیسے پتہ چلتا؟ ہزاروں کپلز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اگر آج یہ لوگ مارے نہیں جاتے، اس کا جو سرغنہ ہے وہ پکڑا نہیں جاتا، تو ہزاروں اور بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا. اگر یہ پکڑ میں نہیں آتے تو یہ ایک صحافی تھا نا جس نے یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی، تو پولیس نے ایکشن لیا، گورنمنٹ نے کچھ کیا. سوچے کتنی بچیاں، کتنی بہنیں اس کرب میں مبتلا ہوتی، کتنے بھائی، کتنے بیٹے اس کرب میں مبتلا ہوتے. تو بہت اچھا ہوا کہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا. اوپر سے ہم کیا کہتے ہیں جی، ڈنڈا ملا تو پکڑا، ورنہ پولیس کو کیا اس کا لینا دینا نہیں. یہاں پہ پولیس شامل تھی نا، اس کا ایک بھائی پولیس میں تھا اور دوسرا وکیل تھا. ان کی یہی سیٹنگ ہوتی ہے، جان پہچان اور پھر کرائم کرو اور پھر بچ نکلو. آپس میں ان کی دوستیاں، یاریاں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے جرائم کر کے بچ جاتے ہیں. جب پہلے والا کیس ہوا تو اس میں پولیس آفیسر، اللہ اس کو پوچھے، اس نے کہا کہ جی یہ خاتون اکیلی کیوں نکلی ہوئی تھی رات کو؟ یہ رات کو نکلی تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا. اب عورت گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں تھی. یہاں پہ تو ایسا نہیں تھا، یہ تو اپنے میاں کے ساتھ تھی، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہاں پہ کیا کہیں گے؟ تو میاں کے ساتھ بھی سیف نہیں ہے، کوئی بھی سیف نہیں ہے. ایک جو ویپن ہے، جب وہ
اس کے زور پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی اپنے میاں کے ساتھ بھی سیف نہیں، نہ اکیلی عورت سیف ہے نہ ہی میاں کے ساتھ سیف ہے. تو اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سب کو محفوظ رکھے، ہماری بچیوں کو محفوظ رکھے. مت نکلیں باہر، ایسی جگہوں پہ مت جائیں. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ میاں کے ساتھ بھی نہ جائیں. خیر، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اچھی بات یہ ہے کہ جو اس گروپ کا سرغنہ ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے، جو ملزمان ہیں ان کو پہلے ہی انکاؤنٹر میں مار دیا ہے. اللہ تعالیٰ بس بچائے ان ساری چیزوں سے. بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو.